جب مکہ میں لوگوں نے بہت ستایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، لیکن طائف کے لوگوں نے نہ سنا نہ سمجھا، بلکہ بچوں کو پیچھے لگا دیا۔ پتھر برسائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ اتنی تکلیف میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی۔ تبھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور بولے، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو کچل دوں، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے۔ اور سچ میں کچھ سال بعد وہی طائف اسلام کی روشنی سے بھر گیا۔ سیخ ان کے نسلوں میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے، اور سچ میں کچھ سال بعد وہی طائف اسلام کی روشنی سے بھر گیا۔ سیخ ان کے نسلوں میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے، اور سچ میں کچھ سال بعد وہی طائف اسلام کی روشنی سے بھر گیا۔ سیخ ان کے نسلوں میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے، اور سچ میں کچھ سال بعد وہی طائف اسلام کی روشنی سے بھر گیا۔ سیخ ان کے نسلوں میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے، اور سچ میں کچھ سال بعد وہی طائف اسلام کی روشنی سے بھر گیا۔ سیخ ان کے نسلوں میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے، اور سچ میں کچھ سال بعد وہی طائف اسلام کی روشنی سے بھر گیا۔ سیخ ان کے نسلوں میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے، اور سچ میں کچھ سال بعد وہی طائف اسلام کی روشنی سے بھر گیا۔ سیخ ان کے نسلوں میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے، اور سچ میں کچھ سال بعد وہی طائف اسلام کی روشنی سے بھر گیا۔ سیخ ان کے نسلوں میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے، اور سچ میں کچھ سال بعد وہی طائف اسلام کی روشنی سے بھر گیا۔ سیخ ان کے نسلوں میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے، اور سچ میں کچھ سال بعد وہی طائف اسلام کی روشنی